السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ دوست کن کو بنانا چاہیے۔ یہ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری تمام اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کی صحبت اختیار کی جائے اور اس سے دوستی کی جا سکے، کیونکہ دوستی کے لائق وہی ہوتا ہے جس میں یہ صفات پائی جائیں۔ نمبر 1، دوست عاقل اور باشعور ہو، کیونکہ احمق اور بے وقوف شخص کی دوستی بالکل بیکار ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس سے دوستی ہو بھی جائے تو بالآخر اس سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ احمق وہ شخص ہے جو کچھ سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اور اسے اگر کچھ بتانے کی کوشش بھی کریں تو بھی اس کے پلے کچھ نہ پڑتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی صورت بے وقوف کو اپنا دوست مت بناؤ۔ نمبر 2، دوست جو خوش اخلاق اور نیک طبیعت ہو، کیونکہ بد اخلاق سے کسی قسم کی سلامتی کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور جب اس کی بد اخلاقی حرکت میں آتی ہے تو اسے کسی کے حقوق پامال کرنے میں کوئی شرم نہیں آتی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیک خو فاسق کی صحبت بدخو کاری سے بہتر ہے۔ نمبر 3، دوست جو نیکوکار اور صالح ہوں، کیونکہ جو شخص خدا کی نافرمانی اور گناہوں میں ڈوبا رہے اس کو خدا کا خوف نہیں ہوتا، اور جس میں خدا کا خوف نہ ہو اس کی دوستی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ نیک اور صالح لوگوں سے ملنا جلنا ہماری روحانی قوتوں کو بڑھاتا ہے، ہماری قوت ارادی کو مضبوط کرتا ہے۔ ایسے ہی دوست کے بارے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حمام میں ایک خوشبودار مٹی ایک محبوب کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں آئی، تو میں نے اس سے کہا کہ تو مشک ہے یا عنبر، کیونکہ تیری دل آویز خوشبو سے میں مست ہو رہا ہوں۔ تو اس نے کہا، میں تو ایک ناچیز مٹی تھی، لیکن ایک مدت تک گلاب کے پھولوں کے ساتھ رہی، میرے ساتھی کے جمال نے مجھ میں اثر کیا تو میں خوشبودار ہو گئی، ورنہ میں تو وہی ناچیز مٹی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ خوش نصیب وہ شخص ہے جو کریم اور صالح لوگوں سے دوستی رکھے۔ نمبر 4، دوست دنیا کا حریص اور لالچی نہ ہو، کیونکہ ایک دوست کی طبیعت دوسرے دوست کی طبیعت میں سے کچھ ایسی چیزیں چرا لیتی ہے کہ خود اس کو بھی خبر نہ ہوگی کہ مجھ میں دوست کی کون کون سی برائیاں آ گئی ہیں۔ لہٰذا اگر دنیا کے حریص سے دوستی ہوگی تو خود دوسرے دوست میں بھی دنیا کی حرص پیدا ہو جائے گی، اور اگر کسی متقی و دیندار سے دوستی ہوگی تو اس سے خود زہد و تقوی دوسرے میں پیدا ہوگا۔ اسی وجہ سے طالبین دنیا کی صحبت مکروہ ہے اور اغبین آخرت کی دوستی پسندیدہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا پرست لوگوں سے دوستی نہ کرو، اگر تمہارے مال و دولت میں کمی واقع ہوگی تو وہ تمہیں حقارت سے دیکھیں گے، اور اگر اس میں فراوانی ہوگی تو وہ رشک اور حسد میں مبتلا ہو جائیں گے۔ نمبر 5، دوست احمق، کنجوس، بزدل اور جھوٹا نہ ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھو اور نہ ہی ان سے رشتہ داری قائم کرو، احمق سے، کنجوس سے، بزدل اور جھوٹے سے، کیونکہ احمق تم کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہوگا تب بھی ناسمجھی میں نقصان پہنچا دے گا، کنجوس تم سے لے گا تو صحیح لیکن دے گا کچھ نہیں، بزدل معمولی مشکل کے وقت نہ صرف تمہیں بلکہ اپنے والدین کو بھی چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوگا، جھوٹا اگر سچ بھی بولے گا تب بھی اس کی بات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 6، دوست فاسق و فاجر نہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاسق سے دوستی سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک لقمہ بلکہ اس سے بھی کمتر کی خاطر تجھے فروخت کرنے سے نہ چوکے گا۔ لوگوں نے پوچھا، مولا علیہ السلام لقمے سے بھی کمتر کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا کہ محض اس کی طمع کے لیے، یعنی لقمہ حاضر نہ ہو، محض امید ہو کہ شاید مل جائے۔ نمبر 7، دوست خوشامدی اور چاپلوس نہ ہو۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوشامدی اور چاپلوس کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنے ناپسندیدہ اعمال کو اچھا بنا کر پیش کرے گا اور اس کی خواہش ہوگی کہ تمہارا کردار بھی ویسا ہی ہو جائے۔ نمبر 8، دوست ایسا نہ ہو جو آپ کی لغزشوں کو یاد رکھے اور خوبیاں بھول جائے۔
مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہرگز ایسے شخص کی دوستی اختیار نہ کرو جو تمہاری لغزشوں کو یاد رکھے اور تمہاری خوبیوں کو بھول جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ وہ دوست جو کسب حلال اور اچھے اخلاق کے حصول میں تمہارا مددگار نہ ہو، اگر سمجھو تو اس کی دوستی تمہارے لیے وبال ہے۔ نمبر 9، دوست تلون مزاج اور دھوکہ باز نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تلون مزاج اور دھوکہ باز لوگوں کی دوستی میں بھلائی نہیں، کیونکہ وہ جس رخ کی ہوا چلے اسی رخ کو ہو لیتے ہیں۔ جب تمہیں ان کی مدد کی ضرورت نہ ہو تو وہ بڑے سخی اور فیاض ہوتے ہیں، لیکن اگر تم کسی دن ان کے محتاج ہو جاؤ تو وہ بخیل اور سخت گیر ہو جاتے ہیں۔ نمبر 10، دوست خائن، ظالم اور چغل خور نہ ہو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگوں سے یعنی خائن، ظالم اور چغل خور کی دوستی اور رفاقت سے اجتناب کرو، کیونکہ وہ شخص تمہارے فائدے کی خاطر دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، وہ ایک دن تمہیں بھی دھوکہ دے گا، اور جو شخص تمہاری خاطر لوگوں پر ظلم کرے وہ ایک دن تم پر بھی ظلم کرے گا، اور جو شخص دوسروں کی چغلی تمہارے پاس کھائے وہ جلد ہی تمہاری چغلی دوسروں کے پاس بھی کھائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تعجب ہے اس آدمی پر جو اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ اس کے دوست و احباب بہت سے ہوں اور پھر بھی وہ علماء و اولیاء و پرہیزگاروں کی صحبت کیوں اختیار نہیں کرتا۔ ان کے فضائل غنیمت سمجھنے کے قابل ہیں اور ان کے علوم رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ تمام اصول و شرائط شریعت نے اسی وجہ سے بتائے ہیں کہ ہر انسان اس بات کی لیاقت نہیں رکھتا کہ کس کی دوستی اختیار کی جائے، لہٰذا اگر کبھی دوست بنانا مقصود ہو تو ان شرائط کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، کیونکہ جس کو دوست بنایا جا رہا ہو اس میں کچھ تو ایسی صفات ہوں جس کی وجہ سے اس میں رغبت محسوس ہو۔ ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها لينسج